تاریخ اسلام میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف نام نہیں ہوتے بلکہ وہ خود ایک پوری داستان ہوتے ہیں، عزم کی، شجاعت کی اور وفاداری کی۔ انہی میں ایک بہت روشن نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا۔ تو آج ہم ان کی کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سیف اللہ المسلول یعنی اللہ کی وہ تلوار جو نیام سے باہر ہو، ہمیشہ تیار، ہمیشہ تیز۔ یہ کوئی عام لقب نہیں تھا، یہ لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ان کی حکمت عملی صرف اللہ کے دین کے لیے وقف تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہ جو شخصیت آگے چل کر اسلام کی سب سے بڑی طاقت بنی، وہ کبھی اس کی سب سے بڑی مخالف تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا محافظ کیسے بن گیا؟ آخر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ اس دور میں جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے۔ چلیں کہانی کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں کفر کی صف میں۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے خالد کون تھے؟ وہ قریش کے ایک بہت ہی معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھے، ایک ایسا قبیلہ جو اپنی جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا، اور یہ مہارت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری کے تو ماہر تھے ہی، لیکن ان کی اصل طاقت تھی ان کی بے مثال جنگی حکمت عملی۔ جنگ احد میں ان کی ایک ہی چال میں لڑائی کا پانسا ایسا پلٹا کہ مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ صرف ایک مخالف نہیں تھے، وہ اسلام کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور مضبوط دشمن تھے۔ مگر کہتے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تاریخ نے کہ حیران انگیز موڑ لیا اور ان کی زندگی کا اگلا باب شروع ہوا۔ دوسرا حصہ، ہدایت کی روشنی۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد کے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگے کہ اگر یہ دین سچا نہ ہوتا تو ان لوگوں میں اتنی ثابت قدمی کہاں سے آتی؟ آخر خدا ان کی مدد کیوں کرتا؟ یہی وہ سوالات تھے جنہوں نے ان کے دل میں تبدیلی کی بنیاد رکھی اور انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تبدیلی کوئی ایک رات میں نہیں آئی، یہ ایک پورا سفر تھا۔ جنگ احد میں ایک خطرناک مخالف ہونے سے لے کر حدیبیہ کے بعد گہری سوچ و بچار تک، اور پھر آخرکار 7 ہجری میں انہوں نے مدینہ کا سفر کیا اور خود کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ سوچیں، جب وہ اسلام قبول کرنے آئے تو ان کے ذہن پر اپنے ماضی کا کتنا بوجھ ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ان الفاظ نے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے دل سے سارا بوجھ اتار دیا اور ان کے لیے ایک بالکل نئے راستے کا آغاز کر دیا۔ اور یہاں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ اور یہاں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، ان کی صلاحیت کا پہلا بڑا امتحان ہوا جنگ موتا میں، جب ایک کے بعد ایک تینوں مسلم کمانڈر شہید ہو گئے اور فوج شکست کے دہانے پر تھی، بکھرنے لگی تھی۔ تو ایسے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قیادت سنبھالی۔ انہوں نے ایسی کمال کی حکمت عملی اپنائی کہ نہ صرف مسلم فوج کو ایک یقینی تباہی سے بچا لیا بلکہ دشمن کو بھی حیران کر دیا۔ اسی دن ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی، ان کی پوری زندگی ہی میدان جنگ میں گزری۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں سپہ سالاری کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ کسی ایک میں بھی نہیں ہارے۔ ان کی قیادت میں اسلامی فتوحات کا ایک طوفان سا آ گیا۔ فتح مکہ ہو، جنگ حنین ہو یا جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب جیسے خطرناک فتنے کا خاتمہ، ہر جگہ وہ پیش رہے۔ لیکن شاید ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کی 2 سپر پاورز رومی اور فارسی سلطنتوں کو چیلنج کیا اور عراق اور شام کے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری اور جس کے جسم پر زخموں کے ان گنت نشان تھے، اس کا انجام کیسا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی پوری زندگی میدان۔ یہاں ایک بہت گہرا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ زندگی ہے جو 100 سے زیادہ جنگوں میں گزری، جہاں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، اور ہر لمحہ شہادت کی آرزو تھی۔ اور دوسری طرف وہ موت ہے جو میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر ہے۔ وفات کے وقت ان کے آخری الفاظ ان کی اس گہری تمنا کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور کہا کہ میں نے ہر معرکے میں شہادت کو تلاش کیا، مگر آج ایک عام آدمی کی طرح بستر پر جان دے رہا ہوں۔ ان الفاظ سے ان کی بہادری اور شہادت کے لیے ان کی تڑپ کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو
तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की इस गैर मामूली जिंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है? यह इस तज़किये का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। खालिद का पैगाम। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान का माजी कुछ भी क्यों ना हो, हिदायत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सच्चे दिल से की गई तौबा इंसान को अजमत की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। असल कामयाबी वफादारी और खुलूस में है, और सबसे बढ़कर ये कि असल इज्जत और मुकाम इंसान की अपनी तदबीर से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के फजल से मिलता है। वही है जो जिसे चाहे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की कहानी हमें गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। किसी की जिंदगी को परखने का असल मेयार क्या होना चाहिए? वो मुकाम जहां से उसने अपना सफर शुरू किया, या वो मंजिल जहां उसने अपना सफर खत्म किया?